آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرض قرار دیا ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں نا، یہ قرض حسنہ ہے۔ آپ رب العالمین کو جو چیز دے رہے ہیں، اس کے راستے کے اندر جو چیز خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کو واپس ملنی ہے۔ اور قرآن نے مال کی بڑھوتری کا طریقہ بھی یہی ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرو، یعنی خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور اس کی عجب عجب انداز کے ساتھ رب العالمین نے مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ خرچ کہاں پہ؟ جو راہیں خیر کی راہیں ہیں، جو فضول خرچی ہے شیطان کی راہیں، اس کے اوپر مال خرچ کرنا نہیں۔ اس کے اوپر ظاہر ہے خرچ کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں ہونے والا دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو سارے قرآن میں آپ کو کہیں بھی مال جمع کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے مال کو جمع کریں، بلکہ جہاں پہ جمع کرنے کا ذکر ہے تو وہاں پہ ذکر اچھے طریقے کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو تمنا ہے نا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ مال میرا زیادہ ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میں اس سے آگے ہو جاؤں دنیاوی معاملات میں، تو یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے نا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہاں پہ بھی اس بندے کی مذمت بیان کی گئی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ تو مال جمع کرنے سے بڑھتا نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جب انسان مال خرچ کرتا ہے، اللہ کا حق اس کے اندر سے ادا کرتا ہے، تو اس مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور بڑے عجب طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھوتری کا ذکر کیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ کی مثال رب العالمین نے دی ہے۔ جب وہ دانہ زمین کے اندر گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اور اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہے، یعنی اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کریں، 1 روپیہ کچھ بھی، ایک چیز اللہ کے راستے میں جب آپ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں 700 اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ برکتیں آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ خرچ کرنے کے اندر بخل کرتے ہیں، جمع کرنے کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر کے رکھیں گے تو یہ مال باقی رہے گا، اور اس مال سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس کے اندر جو رب نے ہمیں چیز دی ہے نا، امانت کے طور پر جو مال دیا ہے، ہم اس کو واپس رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو رب العالمین کے منع کردہ راستے ہیں، جو جگہ ہیں، ہم ان کے اوپر اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر ذرا بھی تردد کا، کسی طرح کے کوئی سی بخل کا ہم وہ نہیں کرتے۔ شیطان چونکہ ہم سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ادھر مال خرچ کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقر و فاقہ کے وہ وعدے کرتا ہے، شیطان یعدکم الفقر، اور دوسری طرف آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دے رہا ہوتا ہے کہ ادھر بھی خرچ کر، ادھر بھی خرچ کر، یہاں سے تجھے عزت ملے گی، مقام ملے گا، لوگوں کے درمیان تیرا مقام مرتبہ بن جائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا مل جائے گا تجھے؟ تو تیرا مال گیا۔ حالانکہ حقیقی مال وہی ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، کسی غریب، مسکین، فقیر، یتیم کے اوپر خرچ کیا ہوا پیسہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں خرچ کیا ہوا پیسہ، مدارس کے اوپر خرچ کیا ہوا پیسہ، یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے باقی رہے گی۔ مال کے اندر بڑھوتری کے وعدے بھی ہیں رب العالمین کے، جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے اندر اپنا مال لگاتے ہیں، تو مال حقیقی طور پر آپ ادھر برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شہرت ملی ہے، عزت مقام ملا ہے، وہ وقتی ہے۔ دنیا آپ کے پیچھے تب تک ہے جب تک آپ کچھ ان کو دیتے رہیں گے دانا پانی۔ جب آپ بند کر دیں گے نا تو پھر کوئی بھی آپ کے پیچھے آپ کی تعریفیں کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہی لوگ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہی لوگ آپ سے منہ پھیرنے کی وہ کوشش کریں گے، پھیر لیں گے اپنا منہ آپ کی طرف سے۔ اور آپ اس معاملے کے اندر تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرے بہت مخلص دوست ہیں، یہ میرے بہت قریبی ہیں، جو آپ کے مال کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ ویسے کہہ دیں یار
کہ میرا جو کام کاروبار ہے نا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے، میں جو ہے روڈ پہ آ گیا ہوں، مجبور ہوں یار، مجھے تو آپ لوگوں کی ابھی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت دیکھیے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو کل مرنے کے وعدے کرتے تھے نا کہ ساتھ مریں گے، ساتھ جئیں گے، جہاں پہ ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا پیسہ ہے، اس کا اجر اور اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی رب آپ کو دکھائے گا، دے گا، اور آخرت کے اندر اس کا اجر تو آپ کے لیے رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسیٰ، رب العالمین تو بھولتا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ اس کے راستے میں دیں گے تو اس کو بھول جائے گی۔ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے نا، آپ کا اعمال سارے کے سارے لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت والے دن اللہ کے دربار کے اندر اس کا اجر بھی ہم کو ملنا ہے۔ تو مال کو خرچ کیجئے اور اللہ کی پسندیدہ جگہوں پہ خرچ کیجئے، مال کو اللہ کی ناپسندیدہ جگہوں پہ خرچ نہ کیجئے، اور جمع کر کے رکھنا، اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے رہنا اور حق نہ ادا کرنا اس مال کے اندر جو اللہ نے اوروں کا حق اس کے اندر مقرر کیا ہے، یہ بات تباہی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔